لگتا ہے سب سست ہو چکے ہیں. اگر سست نہیں ہوئے تو اس کا جواب بلند آواز سے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی نبی المصطفیٰ اما بعد. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تخت شاہی پر جلوہ افروز علماء کرام و بزرگان اعظام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا. چند ہی لمحوں میں انشاءاللہ میں کام کی باتیں بتا کر رخصت ہونے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم تمام کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے قبل ایک عظیم نعت خواں جن کا ڈنکا ماشاءاللہ بنگلور کے ہر اسٹیج پہ بجتا ہے، ایک آلِ رسول سید زادے سید سمیع اللہ عامری صاحب، ماشاءاللہ ان کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا فرمائی ہے. جب یہ نعت پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے سنتے ہی رہیں. مولا ان کی آواز میں بلندیاں و ترقی عطا فرمائے. اور ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب کی شان خطابت، شان نظامت تو بڑی ہی لاجواب رہی. اللہ تعالیٰ مزید ان کو علم سے اور نوازے. اور ایک بہترین خطاب آپ نے حضرت مولانا اشرفی صاحب سے سنا جو عشق رسول پر مبنی تھا. مولا تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بعد ایک بہترین خطیب ذیشان کی خطاب کو بھی آپ سننی ہے. لہذا آج ہم لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت الرحمن کے خراج عقیدت پیش کرنے سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں معلوم نہ ہو. بیٹا سائڈ میں جا کے باتیں کرو، نہیں تو خاموشی سے سنو. یہ میں علمی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو باتیں کرنے کی کر رہے ہیں وہ باہر چلے جاؤ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں معلوم نہ ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پہ یہ حکم فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے نہ شرماؤ. علم حاصل کرنے کے لیے آپ کہیں بھی جانا پڑے تو جاؤ. علم حاصل کرنے کے لیے آپ چھوٹے اور بڑے کو نہ دیکھو، عمر والے کو نہ دیکھو. بس آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو آپ جاؤ.
یہاں تک کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے سین تک بھی جانا پڑے تو آپ جاؤ۔ حضرات، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کا گورنر بنایا گیا۔ جب آپ جانے لگے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اگر تمہارے پاس کوئی مسئلہ آئے تو تم اسے کیسے حل کرو گے؟ تمہارے پاس کوئی مسئلہ آئے تو تم اسے کیسے حل کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں قرآن سے ڈھونڈوں گا۔ پھر آقا نے فرمایا، اگر تمہیں نہ ملا تو؟ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں حدیث سے ڈھونڈوں گا۔ پھر آقا نے فرمایا، اگر تمہیں نہ ملا تو؟ اب آقا کی اس بات پہ قربان جائیں، آقا فرماتے ہیں قرآن میں سب کچھ موجود ہے، صحابہ کا ایمان ہے قرآن میں سب کچھ موجود ہے، مگر آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مسئلے کا حل قرآن میں نہیں ہے، مسئلے کا حل حدیث میں نہیں ہے، یوں نہیں فرمایا۔ آقا نے فرمایا، تمہیں نہ ملا تو، تمہیں نہ ملا تو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان تمام علوم کو جان لے، یہ محال ہے۔ ایک ہی انسان کہے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے، وہ بھی آتا ہے، یہ بھی جانتا ہوں، وہ بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی معلوم۔ آقا نے فرما دیا، تمہیں نہ ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی پر خصوصیت عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آواز بڑی ہی پیاری ہے۔ آپ قرآن شریف جب پڑھتے تو سننے والوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر جب تراویح کی باری آتی تو آقا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور صحابی کو کہا کہ تم پڑھا۔ اب یہاں صداقت کی دنیا آپ دیکھیں، میں بتانے کا مطلب یہ ہے میرا کہ جتنے اللہ والے ہیں سب سچے ہیں، جتنے اللہ والے ہیں سب سچے ہیں، لیکن خصوصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا ہوئی۔ انصاف کرنے والا معاملہ دیکھیں تو جتنے اللہ والے ہیں سب عادل ہیں، مگر خصوصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ملی۔ سخاوت کی دنیا میں سب لاجواب ہیں، مگر خصوصیت اللہ نے، اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کی۔ اور جو علم کا معاملہ ہے، اللہ کے ہر ولی، اللہ کے ہر پسندیدہ بندے علم میں لاجواب ہیں، مگر خصوصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کی۔ کوئی بھی مسئلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ جاؤ علی کے پاس جاؤ، اس مسئلے کا حل تمہیں وہاں بہتر ملے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو کسی نہ کسی خاصیت سے سرفراز فرمایا ہے، اور وہاں جا کر فیض حاصل کرنے کے لیے اشارتاً ہمیں قرآن میں ملتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ اس سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہوئی کہ حسد، غیبت، بغض کسی کے دل میں کسی کے برابر کسی کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے کسی کو کچھ عطا کیا ہے اور وہ عطا کرے گا۔ اللہ نے کسی کو دولت سے نوازا، اب میں جھوپڑی میں رہتا ہوں تو میں حسد کروں گا تو پھر یہ میرے لیے اچھا ہے؟
اگر کوئی اللہ نے کسی کو آواز سے نوازا، کسی کو دولت سے نوازا، کسی کو شہرت سے نوازا، کسی کو بلندی سے نوازا، کسی کو ایک اچھا لیڈر بنا دیا، اب میں حسد کرتا پھروں تو یہ میری برائی ہوگی، یہ میری نادانی ہوگی، ورنہ سامنے والے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ سامنے والا کامیاب ہو جائے اور میں حسد کرتا پھروں، سامنے والا کاروں میں گھوم رہا ہے یا بنگلوں میں رہ رہا ہے یا اچھا نام کما رہا ہے، اگر لڑنا ہے تو رب کی بارگاہ میں لڑو کہ مولا وہ بھی تیرا بندہ، میں بھی تیرا بندہ، جب اسے تو عطا کر سکتا ہے تو مجھے کیوں؟ تو یہ معاملہ ہو، انسان انسان سے حسد کر کے کچھ نہیں ملنے والا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ اگر تجھے نہ ملا تو، اگر تجھے نہ ملا تو، کہا کہ میں حدیث سے ڈھونڈوں گا، کہا حدیث میں بھی نہ ملا تو، کہا میں دونوں کو رکھ کے دونوں کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ تو آقا نے فرمایا اب تم کامیاب ہو، اب تم کامیاب ہو۔ اس احادیث کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے فقہ کس کو کہتے ہیں، فقہ کس کو کہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت رضوان، آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ مسئلے مسائل کا وجود کیوں آیا، سب سے پہلے میں یہ بتانے کی کوشش کروں۔ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحابہ کرام کے لیے لاجواب تھا اور اس پر وہ بے حد عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعی، یہ صحابہ کرام کی بات سن کر عمل کرتے تھے۔ پھر تبع تابعی، یہ ان کی باتیں سن کر عمل کرتے تھے۔ جب ان کا معاملہ ختم ہوا تو اب دھیرے دھیرے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے، دین سے رغبت کم ہوتی تھی۔ اب کم ہوتے ہوتے مسئلے مسائل پیدا شروع ہو گئے۔ کوئی قاعدہ میں بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھا، پڑھتے پڑھتے بعد میں خیال آیا کہ مجھے تو اب تحیات پڑھنا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اب کیا کروں؟ ایسے مسئلے جب وجود میں آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت رضوان اس کا خلاصہ فرمایا، آپ نے اس کا خلاصہ فرمایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت رضوان کی شان، اللہ نے آپ کو علم اور ذہنیت ایسی عطا فرمائی کہ آپ اگر کسی کا چہرہ دیکھتے تو بتا دیتے کہ آپ کس مسئلے سے میرے پاس آئے ہو اور اس کا مسئلے کا جواب بھی سنو۔ حضرت امام اعظم کی شان یہ تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ علم حاصل کیے، آپ خاندانی رئیس تھے، ریشم کے بیپاری تھے، آپ کے پاس